جی ہاں، اس وقت یہ خصوصی تصاویر ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. یہ خصوصی تصاویر ہیں پی این ایس مہران پر حملے کی. پی این ایس مہران میں دہشت گرد 2 سیڑھیاں ساتھ لائے تھے. تفتیش کار کراچی میں جو تفتیش کر رہے ہیں یہ بات انہوں نے وضاحت کی ہے اس بات کی, اور دہشت گردوں کے جو نمونے ہیں وہ بھی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے زیر استعمال جو اسلحہ تھا اس کا بھی ٹیسٹ کرایا جائے گا. یہ وہ اسلحہ ہے جو کہ دہشت گردوں کے زیر استعمال رہا ہے, اور اس سے قبل تصاویر میں آپ نے ایک ہلاک دہشت گرد کو بھی دیکھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کے پاس باقاعدہ راکٹ لانچرز اور جدید اسلحہ موجود تھا. دنیا نیوز کراچی کے بیورو چیف ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. ریحان, ان تصاویر کے حوالے سے مزید کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ جو اعلیٰ سطحی تحقیقات ہو رہی ہے, تفتیش کاروں نے ابھی جتنے بھی پاکستان نیوی کے جو افسران اور اہلکار زخمی ہوئے تھے ان کے بیانات بھی قلم بند کر لیے ہیں. اور تفتیش کے دوران جو ابھی پتا چلا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھے یہ 2 سیڑھیاں اپنے ساتھ لائے تھے. ایک نالے کے ذریعے وہ سیڑھی انہوں نے لگائی. ایک سیڑھی سے پہلے ایک دہشت گرد اندر گیا, اس کے بعد دوسری سیڑھی اس نے اٹھا کے دی, اس کے بعد دوسری اندر لگائی گئی. دونوں سیڑھیاں جو تحقیقاتی اداروں نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں. اور سیڑھیاں جس طرح سیڑھیاں لگائی گئی اس کا اندازہ ہوتا ہے پورے منظم طریقے سے وہ دہشت گرد پی این ایس مہران میں اندر گھسے تھے. جی ریحان, جو اسلحے کی تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں, اس اسلحے کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے؟ جی, جو اسلحہ جدید ترین اسلحہ یہ ایس ایم جی جو ان سے ملی ہے اور جس طرح راکٹ لانچر ان سے ملے ہیں جو آپ نے تصاویر میں دیکھیں, لگتا ہے ایسا کہ تمام دہشت گرد کیونکہ سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر جانا پھر دوسری سیڑھی اتارنا, سب سے جو حیران کن بات ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے منظم طریقے سے ہر چیز اپنے ساتھ لائے تھے. ان کو پتا تھا کہ دیوار جس کے اوپر چڑھ کے جائیں گے وہ کتنی اوپر ہے اور کتنی لمبی سیڑھی چاہیے. وہ تمام جب آپریشن ختم ہوا آج تفتیش کاروں نے جب جا کے دیکھا تو وہاں 2 سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں, جس سے اندازہ ہوا اس بات کا کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ سیڑھیوں کے ذریعے ہے, کیونکہ اندر اور باہر سیڑھی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اندر داخل ہو سکے. اب آپریشن کے دوران وہ جس کمرے میں وہ گھسے تھے وہ کمرے میں ایک دہشت گرد میں تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کمرے کو اس نے اڑا لیا. وہ اس دہشت گرد نے اندر کو اڑایا تو پورا کمرہ اس سے تباہ ہو گیا. ابھی جو اس میں جو جہاز تھا اور دوسری چیزیں تھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے لانچر مارا اس طیارے پہ تو طیارہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور کئی گھنٹے جلتا رہا. جو ہمارے ذرائع وہ کہتے ہیں تفتیش میں تیزی آئے گی. ڈی این اے ٹیسٹ کی جو پہلی رپورٹ ہے وہ تقریباً 15 دن بعد واپس ملے گی ان کو, کیونکہ پہلے وہ ٹیسٹ یہ کرا رہے ہیں کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا. اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ کرایا جائے گا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے کسی شہر سے یا صوبے سے ہیں تو ان کا دوسرا ٹیسٹ کرایا جائے گا. لیکن پہلا مرحلہ یہ تفتیش کار بتاتے ہیں یہ ہے کہ ان کا تعلق کس ملک سے. ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی قومیت کیا ہے. جی اچھا ریحان, جہاں سے یہ دہشت گرد داخل ہوئے پی این ایس مہران میں, ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے ایک نالا گزر رہا ہے, نسبتاً چھوٹی دیوار ہے وہاں پر. وہاں اب آپ کوئی سیکیورٹی انتظامات میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سیکیورٹی تو آج بھی لگی تھی, سیکیورٹی کے انتظامات پہلے بھی تھے, لیکن جو حیران کن بات ہے کہ دہشت گرد پورے منظم طریقے سے ریکی کر کے, کیونکہ کسی بھی جس جگہ سے وہ آئے ہیں اس جگہ سے وہ سیڑھی اتنی تقریباً 8 سے 10 فٹ سیڑھیاں انہوں نے لی ہوں گی. 2 سیڑھیاں رکھ کے کسی شخص کا جانا اور اس کو کسی کو چیک نہیں کرنا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ اتنے پورے راستے وہ ہمیں نہ انہیں کوئی گاڑی ملی ہے تفتیش کاروں کو, نہ ہی کسی کو چیز ملی, لیکن وہ اس بات پہ حیران ہے کہ اتنی بڑی 2 سیڑھیاں دہشت گرد کس طرح یہاں تک لے کے پہنچے اور سیڑھیوں میں چڑھنے کے بعد اور بآسانی اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے, دنیا نیوز کراچی کے بیورو چیف, اور پی این ایس مہران پر ہونے والے حملے کے حوالے سے جو خصوصی تصاویر دنیا نیوز نے حاصل کی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. اس بارے میں آپ کو بھی مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے.